کیونکہ اس نے دین کو چھوڑ کر دوسری چیز لے لی، اور جو دوسری چیز ہے وہ نکمی ہے، ناقص ہے، اور بس اوقات انسان اپنا اصل زر ہی ضائع کر بیٹھتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے انسان بدعات، گناہوں، فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہوتے غیروں کو خوش کرتے کرتے اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور اپر لیول میں نا آپ یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، ایمان کے سودے ہوتے ہیں وہاں، اور انسان سمجھتا ہے کہ ہم ہوشیار ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ نہیں، فرمایا یہ تو راہیاب ہی نہیں ہوئے، انہوں نے تو اصل زر ہی ضائع کر دیا۔ اب آگے اللہ رب العزت ایک مثال منافقین کی تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ جان بوجھ کر انہوں نے اس طرح کیا۔ دیکھیں، منافقین انصار ہی میں سے تھے اور کچھ یہود میں سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اب ان کے اپنے بھائی جو انصاری صحابی مخلص ہیں، کس طریقے سے نبی علیہ السلام پر جان فدا کر رہے ہیں، اور یہود تو اہل کتاب تھے، ان کو تو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کہ ہماری کتابوں میں جو نبی آخر الزماں کی نشانی ہے وہ پوری ہیں، پھر بھی جان بوجھ کر منافقانہ طرز زندگی اپنا لی۔ تو اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی مثال منافقین کی اس شخص کی طرح ہے۔ مثال کسی چیز کا انوکھا پن بیان کرنے کے لیے، اس کی ندرت کو ظاہر کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلا کر اپنے ارد گرد کا ماحول روشن کر دیا۔ اندھیرے میں تو پتہ نہیں چلتا نا اچھائی برائی کا، روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری ہے، یہ سانپ ہے، یہ لاٹھی ہے، یہ دودھ ہے، یہ خراب چیز ہے۔ تو ہمیں ماحول روشن کر لیا اس شخص نے، اور پھر دفعتاً اس کی آگ بجھ جائے تو پتہ نہیں چلے گا اس کو کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، وہ دوبارہ اندھیرے کے اندر چلا گیا۔ وہاں بالکل اسی طریقے سے حق ان کے سامنے بالکل عیاں ہو چکا تھا، واضح تھا، لیکن انہوں نے چونکہ دوسرا رستہ اپنایا حق کو چھوڑ کر، ان کو پتہ تھا خاندان کے باقی افراد کس طریقے سے دل و جان سے حضور پر نثار ہو رہے ہیں۔ یہودیوں کو بھی خوب پتہ تھا، جو یہود میں سے منافقین تھے، کہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کے حق ان کے سامنے بالکل عیاں ہو گیا، لیکن انہوں نے حق کی بجائے گمراہی کو ترجیح دی، باطل کی طرف لپکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نور جو ماحول جس نے روشن کیا ہوتا وہ ان سے چھین لیا، نور بصیرت ان سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے چھینا کہ انہوں نے اپنایا وہ اس کو، اگر ہدایت کے راستے کو اپناتے تو ہدایت اللہ نے واضح کر دینی۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ ہدایت بڑی آسان ہے، اور اللہ نے انسانی ارادے کے اوپر اس کا حصول رکھا، بس انسان ارادہ کرے اللہ رب العزت اس کے لیے وہ رستہ عیاں کر دے۔ اب ایک آدمی سینمے کی طرف چل رہا ہے تو ایسے تو نہیں ہے کہ اس کی پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اس کو زبردستی مسجد لایا جائے گا، اس کے لیے وہ رستہ آسان کر دیا۔ تو اب یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ ان کا نور لے گئے۔ وہ کیوں لے گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس رستے کا انتخاب گمراہی والا کیا، تو جو اندر کی بصیرت تھی وہ اللہ رب العزت نے ان سے چھین لی، کیونکہ انہوں نے خود کفر کو ترجیح دی، خود ظلمت کو پسند کیا۔ تو پھر جس چیز کو پسند کیا اللہ رب العزت نے اسی کا ثمرہ اور نتیجہ اس کو دے دیا۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پسند کریں ککر کو اور مل جائے آپ کو آم، ایسے تو نہیں۔ جو زہر آپ نے خریدا ہے تو وہی ملے گا، اب کفر خرید لیا تو اندھیرا ہی ملے گا، اس کے بدلے میں نور اللہ رب العزت نے ظاہر کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کیا اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہدایت کے راستے ہوا، حالانکہ عربی بھی نہیں تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے اندر رہنے والے تھے، اور اپنے قبیلے کے پیر تھے سمجھو۔ ان کے والد صاحب آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے اور سردار تھے۔ تو ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے ابا جان آگ خدا نہیں ہو سکتی۔ تو ابا نے کہا یہ دیکھو یہ میرا بیٹا لگتا ہے راہ راست سے بھٹک رہا ہے، تو اس کو قید کر دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ۔ تو بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ رستہ ہدایت والا نہیں ہے، آگ کیسے خدا ہو سکتی ہے، اس کو ہم کیسے پوجیں۔ پھر قید سے نکل کر بھاگے حق کی تلاش میں، تو مل گیا حق ان کو۔ اور جب نبی علیہ السلام کے پاس یہ پہنچے ہیں 10 جگہ بک چکے تھے،
لیکن ہدایت اللہ رب العزت نے عطا کر دی جس کی تلاش میں نکلے، اور جن کے گھر میں چاند طلوع ہوا وہ ارادہ ہی نہیں کر رہے تو کیسے اللہ رب العزت ارادہ کریں گے تو ہدایت ملے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم لازمی طور پر تمہیں یہ چیز دے دیں اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ ناپسند کرتے ہوئے تو اللہ نہیں دیں گے، چاہت رکھو گے تو عطا کریں گے، انسانی طلب کے اوپر یہ۔ تو ہمیں مثلہم، ان کی مثال کا مثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، بس جب آگ نے روشن کر دیا ارد گرد کے ماحول کو، تو ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گئے۔ اللہ نور کیوں لے گئے؟ کیونکہ انہوں نے گمراہی کو پسند کیا تو اللہ نے وہ چیز دے دی، ظلمت کی طرف لپکے وہ عطا کر دی، اور جو نور بصیرت تھا وہ ختم کر دیا، وہ دوسروں کو دیے۔ جنہوں نے نور کو پسند کیا ان کو نور ملا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور اندھیرے بھی ایسے ہیں لا یبصرون، جس میں یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ کچھ اندھیرا ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے۔ ہاں، اب انہوں نے ایسے اندھیروں کا انتخاب کر لیا ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بس یہ لوگ کیسے ہیں؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس واپس نہیں پلٹ سکتے۔ اب ظاہری بات ہے ایک آدمی کو نظر نہیں آ رہا تو سن سکتا ہے، سننے سے پلٹ سکتا ہے۔ اب نہ ان کو سن رہا ہے، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ حق کا کلمہ صحیح طور پر زبان پر نہیں لاتے، حق کو صحیح طور پر سنتے نہیں قبول کرنے کی نیت سے، اور حق کے دلائل قبول کرنے کی نیت سے دیکھتے نہیں، تو وہ کہ اندھے بہرے ہو گئے۔ ایسے ہی ہے یہ اعضاء اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے دیے ہیں اس سے ان مقصد کو حاصل نہ کیا جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اندھا بہرا ہے۔ بیٹا باپ سے کہے کہ اور بیٹا آگے سے سنے ہی کچھ نہ، تو آگے سے یہی کہا جاتا ہے وہ تو بہرا تین سندا نہیں، اور اس سے کوئی چیز پوچھیں اور وہ بتائے ہی نہ تو پھر یہی کہا جاتا ہے تو گونگا، تو زبان ہے نہیں تیرے منہ سے۔ اور جانتے بوجھتے انسان ایک غلطی کرے، سامنے اس کو چیز نظر بھی آ رہی ہے پھر بھی غلط روش اور غلط طریقے پر جاتا ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں ہم انا تنوں دسدا نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ غلط روش کے اوپر چل پڑا۔ اب ہم ایسے اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں کہ واپسی کی بھی کوئی امید نہیں، کیونکہ کوئی ایک خرابی ہو نا تو دوسری صفت ٹھیک ہو تو واپس پلٹنے کی امید ہے، نظر نہیں آ رہا تو کچھ سن لے گا، چلو بولنے سے کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ ہمیں اب ان کے اندر ساری اپنے اندر کی صلاحیتیں انہوں نے ضائع کر دی ہیں، اب واپس پلٹنا مشکل ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان بار بار حق کو چھوڑ کر برائی کو اختیار کرتا ہے، برائی کو اختیار کرتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب واپس بھی انسان پلٹنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس طرح کی شرانگیزی اور برے انجام سے محفوظ رکھے، اور نور بصیرت ہمارا اللہ رب العزت روز بروز بڑھائیں، رشد و ہدایت کے راستے کو اپنانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔